بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ جس نے جاپانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو۔ 6 اگست 1945 کے 2 دن بعد، یعنی جب جاپانی شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم پھینکا جا چکا تھا اور کم و بیش 1.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے، تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک امریکی فائٹر پائلٹ جاپانیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ امریکن سولجر، جس کا نام مارکس میکڈلٹا تھا، P-51 مسٹینگ بمبار طیارے کا پائلٹ تھا۔ یہ جہاز انہی جہازوں میں سے ایک تھا جو جاپان پر مہینوں سے ہزاروں بم گرا رہے تھے۔ میکڈلٹا کو گرفتار کر کے پہلے تو اوساکا شہر کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ جاپانیوں نے اس پر جوتے پھینکے، تھپڑ مارے، خوب درگت بنائی۔ سیکورٹی نے بس اتنا خیال رکھا کہ اس کی جان بچی رہے تاکہ اس سے خفیہ معلومات حاصل کی جا سکے۔ عوامی مظاہرے کے بعد پائلٹ کو جیل میں لا کر خوب مارا پیٹا گیا۔ اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس سے ایٹم بم کے بارے میں معلومات لی جا سکے، جس نے جاپان پر 2 دن پہلے قیامت برپا کر دی تھی۔ اس سے بار بار پوچھا جاتا کہ ایٹم بم کے بارے میں جو بھی جانتے ہو وہ بتاؤ، یہ کیا ہے، کہاں کہاں گرائے جانے کے پلاننگ ہے، مزید کتنے بم امریکہ کے پاس تیار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پائلٹ میکڈلٹا نے اسکول کالج میں تھوڑی بہت کیمسٹری پڑھی تھی، جس میں سے اسے یہ تو یاد تھا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، لیکن ایٹم بم کیا ہوتا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے، اسے کچھ معلوم نہ تھا، کیونکہ مین بیٹن پروجیکٹ، ایٹم بم بنانے کا پروجیکٹ اتنا خفیہ تھا کہ وہاں پر کام کرنے والوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ پائلٹ US ایئر فورس کے اس کمپوزٹ گروپ 9 اور 5 میں سے بھی نہیں تھا جسے جاپان پر بم گرانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس کا تعلق ملٹری کی انجینئرنگ برانچ سے بھی نہیں تھا کہ اسے کچھ ملٹری ٹیکنالوجی ہی کا علم ہوتا۔ مطلب اس کے لیے ایٹم بم ایسے ہی تھا جیسے ہمارے لیے کسی بھی دوسرے ستارے پر زندگی کے آثار موجود ہے کہ نہیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ اسے جان تو بچانا تھی، کیونکہ اگر جاپانیوں کو یقین ہو جاتا کہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں تو وہ اسے مارنے میں کوئی وقت نہ لگاتے، کیونکہ جاپانی امریکیوں کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں خود بھی مارے جا رہے تھے، سو رحم کا آپشن نہیں تھا۔ سو پائلٹ میکڈلٹا نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک سٹوری اپنے ذہن میں بنانا شروع کی۔ جب اسے ٹارچر کے نئے مرحلے سے گزارا جانے لگا اور ایک تلوار اس کے چہرے کے اسکن کو کاٹنے لگی تو وہ چیخا، ٹھہرو ٹھہرو، میں سب بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی اسکول سائنس کی کل معلومات جمع کر کے بتایا کہ دراصل ایٹم کو جب سیلٹ یعنی تقسیم کیا جاتا ہے تو بہت سے پلس مائنس ایٹم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس پلس مائنس کو ایک بڑے سے کنٹینر میں ایک لیڈ شیٹ کے ارد گرد علیحدہ علیحدہ رکھ دیتے ہیں، یعنی یہ دونوں مل نہیں سکتے۔ پھر جب کہیں بم گرانا ہوتا ہے تو درمیان سے لیڈ کی شیٹ کو پگھلا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی دیوار ہٹتی ہے، پلس اور مائنس ایک دم ملتے ہیں تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور شہر کا درجہ حرارت ایک دھچکے سے نیچے گر جاتا ہے۔ ایک بڑی لائٹنگ یعنی تیز روشنی نکلتی ہے، پھر شہر کا ماحول اور فضا پوری طاقت سے واپس بھی آتا ہے۔ اس کی واپسی سے ایک خوفناک زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ میکڈلٹا کا من گڑت بیان سن کر جاپانی جرنلز کافی خوش ہوئے کہ کچھ اہم سائنسی معلومات ملی ہے، لیکن انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ امریکہ کے اگلے ٹارگٹس کون سے جاپانی شہر ہیں اور امریکہ کے پاس ابھی تک کتنے تیار ایٹم بم ہیں۔ 2 دن سے مار کھانے کے بعد دوران پائلٹ کو 2 شہروں ٹوکیو اور کیوٹو کے نام یاد ہو گئے تھے۔ بس اس نے انہی 2 کے نام بتائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے پاس کم از کم 100 اور ایٹم بم تیار ہیں جو کسی بھی وقت پھینکے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ تھا کیونکہ پائلٹ کو تو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور ویسے بھی امریکہ کے پاس اس وقت صرف کل 3 ایٹم بم تھے۔ ان میں سے بھی ایک کا ٹیسٹ کر لیا گیا تھا، دوسرا ہیروشیما پر چلایا جا چکا تھا اور تیسرا ناگاساکی پر گرانے کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اس ایک واقعے کی ہی وجہ سے جاپان نے دوسری عالمی جنگ میں ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں، اس واقعے کا بہرحال جاپانی تھنک ٹینکس پر ایک اثر ہوا کیونکہ 100 ایٹم بموں کی غلط معلومات شہنشاہ سے لے کر جاپانی جنرل امیتوزو تک پہنچائی جا چکی تھی، اور انہوں نے تو پہلے ہی ایٹم بم کی تباہی دیکھ لی تھی۔ ان کو خدشہ تھا کہ کہیں امریکہ ان پر سارے ایٹم بم ہی نہ چلا دے، اس طرح ان کے تمام شہر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
اسی سوچ و بچار میں امریکہ نے ان پر 9 اگست کو دوسرا ایٹم بم بھی پھینک دیا، جس میں مزید فوری طور پر 40 سے 45 ہزار لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے بعد جاپانی فوج نے فوراً ہی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح جنگ عظیم دوم کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو لائک پر کلک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔